کہ اب اس کے بعد بھی نہ قیامت دکھی اگر، تو پھر میں سوچتا ہوں کوئی بات ہے کہ نہیں۔ اب ویسے حالات ہو چکے ہیں دنیا کے، سوچنے والے کہتے ہیں کہ اب قیامت ہی آ جانی چاہیے، مہدی علیہ السلام آئے یا نہ آئے، قیامت آ جائے۔ ایک وقت آئے گا جب ہم ابدی زندگی جئیں گے، تب وقت کو ختم کر دیا جائے گا۔ قبل از بیان سوچ بھی آزاد ہے کہ نہیں۔ ادھر نہیں ورڈ نہیں ہے، یہ نئی ورڈ ہے۔ یہ میں نے ایک شاعر ہے میرے استاد اختر عثمان صاحب، میں ان سے بہت کچھ سیکھتا ہوں۔ انہوں نے یہ غزل نئی کے ساتھ اپنی یہ غزل کی ہے، تو ان کی زمین میں ٹریبیوٹ ٹو مائی ٹیچر میں نے یہ لکھا ہے۔ السلام علیکم استاد۔ جی جی استاد ایک کوشچن تھا، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ استاد کیسے کہہ رہے ہیں آپ مجھے؟ آپ دریاب بھائی کہہ رہے ہیں، زبی بھائی کہہ لیں۔ نہیں استاد، میں تو استاد ہی کہوں گی۔ تو اب یہ ہے بسم کہ اللہ۔ وہ جو حدیث تھی اس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اس وقت کے صحابی کو کہ تم لوگ وقت کو کوسا مت کرو، کیونکہ اللہ ہی وقت ہے۔ مطلب اس کا مفہوم یہ وقت ہے، جو مطلب کہتا ہے وہ رب کہتا ہے۔ جی جی۔ اور انا دہر، مطلب یہ دہر ورڈ یوز کیا گیا تھا اس وقت کے لیے۔ تو سوال میرا یہاں پہ یہ بنتا ہے، کیونکہ معرفت ربی کی بات ہو رہی، تو کیا اللہ، مطلب یہ اللہ اور وقت کو کیسے، کیا اللہ واقعی وقت ہے یا مطلب اسے کیسے ہم سوچیں گے؟ مطلب یہ، جی اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کو، جو ہم کہتے ہیں نا بڑا برا زمانہ چل رہا ہے، یہ ایک ٹپیکل سی گفتگو ہم کر جاتے ہیں، بڑا ہی برا وقت چل رہا ہے یا بڑا ہی برا زمانہ ہے۔ یہ ہم اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ڈو ناٹ کرس ٹائم یا ایرا، عہد، زمانے کو، وقت کو، ایرا کو، عہد کو، ان کو برا نہیں کہہ سکتے آپ۔ کیوں؟ کیونکہ وقت وہ کہتا ہے جو رب کہتا ہے۔ وقت از دا ریفلیکشن آف دی امر آف اللہ۔ وقت کی اپنی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے۔ ٹائم ایکچولی ڈز ناٹ ایگزسٹ۔ سائنس ضرور مانتی ہے ٹائم کو، دین وقت کو اس طرح سے نہیں مانتا۔ یعنی ہم سائنس میں کہتے ہیں دو ڈائمینشنز ہیں، ٹائم اور اسپیس۔ دین وقت کو امر کہتا ہے۔ جو جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہو رہی ہیں وہ وقت کی صورت میں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں۔ اس لیے جو چیز بھی ہو رہی ہے، فرعون بھی جب آیا ہوا تھا تو اللہ کے امر سے ایگزسٹ کر رہا تھا، یزید بھی جب آیا ہوا تھا تو اللہ کے امر سے ایگزسٹ کر رہا تھا۔ اس لیے آپ وقت کو کوسیں گے تو اللہ کے امر کو کوسیں گے، نعوذ باللہ، جو ایک مومن کر ہی نہیں سکتا، اس کی شان ہی نہیں ہے۔ یہ مومن کی شان میں یہ اتنی سمجھداری ہے کہ وہ وقت کو برا کہہ ہی نہیں سکتا۔ اس کو پتہ ہے وقت ایز از کچھ بھی نہیں ہے، وقت امر ہے، رب کا حکم ہے، رب کے کہے ہوئے الفاظ اتنے خوبصورت طریقے سے ریئل ہو جاتے ہیں، وہ کن کہتا ہے تو ہو جاتی ہے چیز۔ تو وقت اللہ کے حکم کا ہو جانا ہے۔ وقت اصل میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے حکم کی ایگزسٹنس ٹائم کی صورت میں۔ یہ کبھی ہم اس تو کے کیا اوپر ہم ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے کہ وقت کی ڈائمنشن کیا ہے۔ جی جی بتائیں بتائیں، کیا کہہ رہی ہیں؟ تو وقت کو کیا ہم مخلوق کہہ سکتے ہیں اللہ کی؟ کہہ سکتے ہیں؟ وقت کو مخلوق کہتے تھے معتزلہ، جیسے وہ قرآن متضل، پاک کو مخلوق کہتے تھے۔ ہاں یس۔ لیکن وقت کو آپ مخلوق اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں، لوگ کہتے ہیں I give them the room to say that، اپنی اپنی سوچ ہے، کیونکہ وقت کو موت آئے گی ایک وقت میں۔ ایک وقت آئے گا جب ہم ابدی زندگی جئیں گے، تب وقت کو ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن میں اس کو ذاتی طور پہ وقت کو مخلوق اس لیے نہیں کہتا، کیونکہ وقت کی اتنی ڈائمنشنز ہیں۔ جب آپ وقت کو، ٹائم کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ تک پتہ چلتا ہے کہ جب وقت کریٹ نہیں ہوا تھا، اب میرے ساتھ چلیے گا، میں ذرا ٹیکنیکل بات کرنے لگا ہوں۔ جب ٹائم کریٹ نہیں ہوا تھا تو
کن سے اس کے ہونے تک بھی تو کوئی ساتھ تھی کسی ڈائمینشن میں. کوئی وقت کا میٹر تو کن سے ہونے میں بھی ہوتا ہے. وہ جو میٹر ہے وہ وقت کی کریشن سے پہلے کی ایک اور ڈائمینشن آف ٹائم ہے. وہ میں نے ایک شعر لکھا تھا، سات کہتے ہیں لمحوں کی ڈسکرپشن کو. سات کہتے ہیں لمحے کو. سین الف سین آئین تے. سات کا ایک حصار ہے. حصار کہتے ہیں باؤنڈری کو، یعنی ایسے کر کے میں نے ایک حصار باندھ دیا تو وہ اس کی باؤنڈری ہے. سات کا ایک حصار ہے عالم کوئی بھی ہو. عالم کہتے ہیں زون کو، جیسے عالم ارواح ہے، عالم اسباب ہے، عالم برزخ. سات کا ایک حصار ہے عالم کوئی بھی ہو، پوری طرح سے کوئی بھی آزاد ہے کہ نہیں. یعنی ابدی زندگی میں بھی میری ایک موومنٹ کسی ساتھ میں ٹائم زون میں ہل رہا ہوں گا. ابدی زندگی میں اگر جنت کا کوئی پھل کھا رہا ہوں تو وہ پھل ہاتھ سے لے کے منہ تک آتے میں بھی کچھ وقت تو لگے گا ہی لگے گا. اب اس کی ڈائمینشن کیا ہوگی وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ضرور ہے، لیکن اس کی ایگزسٹنس تو واجب ہے. تو میں اس شعر میں اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ٹائم کی ایگزسٹنس تو ٹائم کی کریشن سے بھی پہلے تھی کسی اور شیپ میں. تو سات کا ایک حصار ہے عالم کوئی بھی ہو، پوری طرح سے کوئی بھی آزاد ہے کہ نہیں. یہ میں نے جرت جسارت کی ہے، لوگ اس پہ فتویٰ بھی لگا سکتے ہیں اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے دوسرا مصرع. تو پوری طرح سے کوئی بھی آزاد ہے کہ نہیں جی. اب اس کا ہی وہ شعر ہے جو انہوں نے پوری غزل ہی چھاپ دی ہے آپ لوگوں کے لیے. اب دیکھیں یہ اچھا ہوا آپ نے یہ چھاپ دیا، تھینک یو ویری مچ ہبا. دیکھیں اس کا دوسرا شعر دیکھیں، یعنی جو ہبا نے لکھا نا، قبل از بیان سوچ بھی آزاد ہے کہ نہیں. ادھر نہیں ورڈ نہیں ہے، یہ نئی ورڈ ہے. یہ میں نے ایک شاعر ہے میرے استاد اختر عثمان صاحب، میں ان سے بہت کچھ سیکھتا ہوں. انہوں نے یہ غزل نئی کے ساتھ اپنی یہ غزل کی ہے، تو ان کی زمین میں ٹریبیوٹ ٹو مائی ٹیچر میں نے یہ لکھا ہے. قبل از بیان سوچ بھی آزاد ہے کہ نہیں، یعنی کیا میں جو کچھ سوچتا ہوں بیان میں تو قطعاً ہے، میں سب کچھ نہیں بول سکتا. فریڈم آف اسپیچ ڈز ناٹ ریئلی ایگزسٹ. مجھے اجازت نہیں ہے سب کچھ بولنے کی. منصور نے بولا تھا انا الحق، تو اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا، سولی پہ چڑھا دیا، مار دیا، قتل کر دیا تھا لوگوں نے. لیکن اگر وہ سوچتا رہتا انا الحق تو اس کو کوئی قتل نہ کر سکتا. تو پوائنٹ کیا ہے، قبل از بیان سوچ بھی آزاد ہے کہ نہیں، اڑنا سرشت ہے کوئی سیاد ہے کہ نہیں. یہ میں شعر اب ایکسپلین کروں گا تو بہت دیر ہو جائے گی، بٹ دا پوائنٹ از جس شعر پہ میں لانا چاہ رہا ہوں کہ اس غزل میں بہت سے ایسے ایسپیکٹ ہیں جس پہ فتوے لگ سکتے ہیں. اب اس کے بعد آخری شعر پہ دیکھیں، اب اس کے بعد بھی نہ قیامت دکھی اگر، تو پھر میں سوچتا ہوں کوئی بات ہے کہ نہیں. اب ویسے حالات ہو چکے ہیں دنیا کے کہ سوچنے والے کہتے ہیں کہ اب قیامت ہی آ جانی چاہیے، مہدی علیہ السلام آئے یا نہ آئے، قیامت آ جائے. تو سوال آپ کا ٹائم کا تھا، وقت کا تھا، تو اس پہ جو پہلا شعر ابھی ہبا نے پوسٹ کیا ہے، سات کا ایک حصار ہے عالم کوئی بھی ہو. تو ٹائم کو برا نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ ٹائم از دی ایگزسٹنس آف دا کمانڈ آف دا لارڈ. ٹائم صرف یہی ہے جو سائنس جس کو ٹائم کہتی ہے.
مومن اس کو امر کہتا ہے. امر جیسے ہماری روح امر ربی ہے، اسی طرح وقت بھی امر ربی ہے، وہ بھی اللہ کے امر سے ایگزسٹنس میں ہے، اللہ تعالیٰ کی حکم سے ایگزسٹنس میں ہے، اللہ تعالیٰ کے کن سے ایگزسٹنس میں ہے. تو اس کو برا نہیں کہہ سکتے آپ. وہ گریٹر ول آف دا لارڈ، مقدر کا ایک، تقدیر کا ایک عمل دخل ہے جو وقت کی صورت میں ہم لوگ گنتے ہیں، گھڑیوں کی صورت میں، گھڑی، پل.